بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام کے آداب۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، یہ بہت اہم سنتیں بیان کی جاتی ہیں، آپ سبھی بغور سماعت فرمائیں، عمل کی نیت سے سنیں اور دوسروں تک بھی پہنچایا کریں تاکہ وہ عمل کرے، ہم سب کو اس کا ثواب ملے، اور دعا بھی کریں ایک دوسرے کے لیے کہ اللہ سبھی کو سنتوں پر عمل کرنا آسان فرمائے۔ آداب نمبر 1، سلام کو عام کرنا۔ حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 چیزوں کا حکم دیا ہے، ان میں سے ایک ہے سلام کو پھیلانا۔ آداب نمبر 2، اسلامی الفاظ سے سلام کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی شکل میں پیدا فرمایا، ان کی لمبائی 60 گز تھی۔ جب ان کی تخلیق ہوئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، فرشتوں کی فلاں جماعت بیٹھی ہوئی ہے، اس کو جا کر سلام کرو، اور وہ آپ کو جواباً جو سلام کرے اس کو غور سے سنو، کیونکہ وہی آپ کا اور آپ کی اولاد کا سلام ہوگا۔ تو آپ نے جا کر کہا السلام علیکم، تو فرشتوں نے کہا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ، فرشتوں نے ورحمۃ اللہ کا اضافہ کیا۔ آداب نمبر 3، مکمل سلام کرنا، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 نیکی۔ پھر دوسرے شخص نے آ کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 20 نیکی۔ پھر تیسرے شخص نے آ کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 نیکی۔ آداب نمبر 4، مردوں کے سلام کے الفاظ سے سلام نہ کرنا، یعنی السلام علیکم کے بجائے علیک السلام سے سلام کی ابتدا نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیک السلام نہ کہو، اس لیے کہ علیک السلام مردوں کا سلام ہے۔ آداب نمبر 5، سلام میں غیر مسلموں کی مشابہت اختیار نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے علاوہ کی مشابہت اختیار کرے۔ تم یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار مت کرو، اس لیے کہ یہود کا سلام انگلیوں سے اشارہ کرنا ہے اور نصارہ کا سلام ہاتھ سے اشارہ کرنا ہے۔ آداب نمبر 6، سلام میں پہل کرنا۔ مسئلہ، اگر دو مسلمانوں کی آپس میں ملاقات ہو اور دونوں بیک وقت سلام کریں تو دونوں پر جواب دینا واجب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ 2 آدمی ملے تو ان میں سے کون سلام میں پہل کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دونوں میں سے جو اللہ کی رحمت سے زیادہ قریب ہو۔ آداب نمبر 7، اہل کتاب اور مشرکین کو سلام میں پہل نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہود اور نصارہ کو سلام میں پہل نہ کرو۔ آداب نمبر 8، غیر مسلموں کے سلام کے جواب میں صرف وعلیکم کہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہیں اہل کتاب سلام کریں تو ان کے جواب میں صرف وعلیکم کہو۔ آداب نمبر 9، گفتگو شروع کرنے سے پہلے سلام کرنا۔ آداب نمبر 11، چھوٹے کا بڑے کو، گزرنے والے کا بیٹھے ہوئے کو اور چھوٹی جماعت کا بڑی جماعت کو سلام میں پہل کرنا۔ آداب نمبر 12، بچوں کو سلام کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چھوٹا بڑے کو، گزرنے والا بیٹھے ہوئے کو اور تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں۔ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر بچوں کے پاس سے ہوا تو ان کو سلام کیا اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کیا کرتے تھے۔ آداب نمبر 13، محرم عورتوں کو سلام کرنا۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں سے گزرے، عورتوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا۔
آداب نمبر 14، سونے والوں کی موجودگی میں بیدار لوگوں کو معتدل آواز سے سلام کرنا۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جب گھر تشریف لاتے تو اس طرح سلام کرتے کہ سونے والا بیدار نہ ہو جائے اور بیدار آدمی سن لے۔ آداب نمبر 15، مجلس سے جدائیگی کے وقت سلام کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص مجلس میں پہنچے تو سلام کرے، پھر جب وہ اٹھنے کا ارادہ کرے تو چاہیے کہ سلام کرے، اس لیے کہ پہلا سلام آخری سلام سے زیادہ اولیٰ نہیں ہے۔ نوٹ: مسلمان اور کفار کے مشترکہ مجمع میں سلام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آداب نمبر مسئلہ: اگر مجلس میں کئی لوگ موجود ہیں مگر آنے والے نے کسی کا نام لے کر سلام کیا تو صرف اسی کے ذمے جواب دینا واجب ہے۔ آداب نمبر 16، تھوڑی دیر کی جدائیگی کے بعد پھر سے سامنا ہو جائے تو سلام کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب دو مسلمان ساتھ جا رہے ہوں اور چلتے چلتے دونوں کے درمیان درخت یا پتھر یا کوئی کچا مکان حائل ہو جائے تو پھر ساتھ ہو جانے پر دونوں ایک دوسرے کو دوبارہ سلام کریں۔ آداب نمبر 17، گھر میں داخل ہوتے وقت گھر والوں کو سلام کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی جب گھر میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھے اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، پھر اپنے گھر والوں کو سلام کرے۔ آداب نمبر 18، اگر خالی گھر ہو تو اس طرح سلام کرنا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ آداب نمبر 19، سلام کا جواب دینا۔ آداب نمبر 20، سلام کرنے والے کو اس کے الفاظ سے بہتر الفاظ میں یا کم از کم انہی الفاظ میں جواب دینا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے اور جب تمہیں کوئی شخص سلام کرے تو تم اس سے بھی بہتر طریقے پر سلام کرو یا کم از کم انہی الفاظ میں اس کا جواب دے دو۔ آداب نمبر 11، غائبانہ سلام بھیجنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا حضرت جبرائیل تمہیں سلام عرض کرتے ہیں۔ آداب نمبر 22، غائبانہ سلام کا جواب علیک وعلیہ السلام سے جواب دینا۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے والد کا سلام عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیک وعلی ابیک السلام۔ اللہ عمل کرنا آسان فرمائے، تمام سنتوں کو زندہ کرنا آسان فرمائے۔ آپ میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ احقر کو بھی سیاکار کو بھی ان پر عمل کرنا آسان فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔